السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ مریم کی آیت نمبر 25 سے 70 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ مریم کی آیت نمبر 71 سے سورہ ختم تک اور سورہ طٰہٰ کی ابتدائی 40 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے آخر میں ہم نے نیک و بد دونوں طرح کے لوگوں کے تعلق سے سنا، تو آج کی تلاوت کی جانے والی ابتدائی آیتوں میں انہی کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 71 میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نیک ہو یا بد ہو، چاہے کوئی بھی لوگ ہو، ان کو دوزخ پر سے گزرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے نزدیک قطعی فیصلہ ہے۔ تو اب یہاں پر دوزخ پر گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ نیک لوگ تو جنت میں جاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دوزخ پر ایک پل ہوگا، وہاں پر سے لوگ گزریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث ایک طویل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دوزخ پر ایک پل بچھایا جائے گا جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ اس پر سے بعض اہل ایمان پلک جھپکنے کی مدت میں گزر جائیں گے، بعض لوگ بجلی کی طرح، بعض لوگ اونٹوں کی طرح، بعض لوگ پرندوں کی طرح، تو بعض لوگ کانٹوں پر سے گزریں گے اور بعض لوگ تیز رفتار اعلیٰ ترین نسل کے گھوڑوں کی طرح گزریں گے، اور بعض لوگ کانٹوں پر سے گزرتے ہوئے زخمی ہو کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ اور اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت جنتی لوگ جتنے رہیں گے وہ دوزخ میں اپنے دینی بھائیوں کو نکال کر لائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اور یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اسے لکھ لیا جاتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ اب انسان جو اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ اعمال صالحہ ہو یا پھر اعمال سیئہ ہو، اسے کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا ذکر آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔
کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں ازسر نو زندہ ہوا تو بھی یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گی؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا۔ کیا اس نے غیب کی خبر پا لی ہے یا خدا کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا۔ یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔ ونرثه ما يقول ويأتينا فردا۔ اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا۔ ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت اور مدد ہوں۔ تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے تو عن قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رحمان ہے، بے انتہا رحم فرمانے والا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ جو لوگ متقی پرہیزگار علماء ہیں تو ان کے دلوں میں انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار کی محبت خود بخود پیدا کر دیتا ہے، اور یہ محبت اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت کردہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ندا دی جاتی ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں یہ ندا دیتے ہیں کہ اے آسمان والوں، فلاں بندے سے اللہ اور میں محبت کرتے ہیں تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور اس کی مقبولیت زمین والوں میں بھی خود بخود ہو جاتی ہے، تو اس طریقے سے زمین پر رہنے والے لوگ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اسی کے تعلق سے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ کلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا۔ ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل یعنی جھوٹے خدا ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں؟ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ انما نعد لهم عدا۔ تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک کر لے جائیں گے. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے. ایسا کہنے والوں یہ تو تم نے بہت ہی بری بات زبان پر لائی ہے. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا اور خدا کو شایان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے. لقد أحصاهم وعدهم عدا. اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے خدا ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اے پیغمبر ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سناؤ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے. بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. طه اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ إلا تذكرة لمن يخشى. بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے. الرحمن على العرش استوى. یعنی خدا رحمان
جس نے عرش پر قرار پکڑا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں. وهل اتاك حدیث موسى اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگارہ لے آؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں. پروگرام فرمان الہی میں سورہ مریم کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. فی الحال ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.